الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 13 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی قرآن کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ سورہ یوسف جو پچھلے پارے سے چل رہی ہے، اس پارے میں بھی اس کے 6 رکوع ہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ رعد ہے، پھر سورہ ابراہیم ہے، اور آخر میں ایک آیت جو ہے وہ سورۃ الحجر کی ہے۔ تو اس کا جو پہلا رکوع ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم سورہ یوسف کا واقعہ بیان نہیں کر رہے، یہاں صرف اس واقعہ سے اخذ ہونے والے کچھ اسباق کا ذکر کر رہے ہیں، کیوں واقعہ کے لیے جب ہم تفصیلی سورہ یوسف اور واقعاتی تفسیر بیان کریں گے تو اس میں سورۃ یوسف کا جو پورا واقعہ ہے وہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی مدعیت میں جو مقدمہ قائم ہوا تھا، اس میں بھی اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کیا، اور بادشاہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور مجبور ہو گیا، اور ان کی بے گناہی یوسف علیہ السلام کی جب ثابت ہو گئی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ اب تو معاملہ بالکل صاف ہے، آپ بے گناہ ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ میرے مقرب بن جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے ایک باقاعدہ معاشی پلان بھی ترتیب دیا تھا، تو اس لیے آپ نے ان سے خود فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مقرر کرو، یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی ویسے اپنے لیے منصب طلب کرنا، عہدہ طلب کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی وجہ سے آپ کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ آپ اس صلاحیت سے کسی ادارے کو، ملک کو، قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر آپ اگر عہدہ طلب بھی کر لیں اور نیت یہ ہو کہ اس سے میں اپنی صلاحیت سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤں گا، تو یہ جائز ہے۔ پھر وہی جو خواب دیکھا گیا تھا اور جس کی تعبیر بتائی گئی تھی اس کے مطابق عمل شروع ہو گیا، غلہ جو تھا اس کا قحط پڑ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے چونکہ ایک تدبیر کے ذریعے غلہ سٹور کیا ہوا تھا، تو باقی قریب کے جو ممالک تھے وہاں کوئی ایسا سٹوریج کا بندوبست ہی نہیں تھا، تو پورے علاقے میں قحط پڑا، تو لوگ بھاگے، سب کو خبر ملی کہ غلہ ملے گا تو یوسف علیہ السلام کے ملک سے ملے گا، تو وہاں گئے۔ تو اب خدا کی قدرت کے وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں گرایا تھا اور اپنے تئیں حسد کی وجہ سے آپ کو ختم کر کے چلے گئے تھے، وہ بھی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ اور یہاں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، دل تکلیف بھی ہوتی ہے، دل تنگ بھی ہو جاتا ہے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کے بسا اوقات آپ پر ظلم کی حد تک وہ زیادتیاں کر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے اس کے پاس جب کوئی چل کر آ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے پچھلے غصے، گلے اور شکوے نہیں کرتا، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا ہو جاؤں گا یا لوگ مجھے کہیں گے میں بڑا آدمی ہوں، میں نے آئے کو معاف کر دیا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اچھا ہوگا۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آ گئے۔ اب اللہ نے ان کو سائل اور محتاج بنا کر یوسف علیہ السلام کے دروازے پر بھیجا، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کے بھائی سے ملاقات کروانے بھی مقصود تھی۔ تو اب ملاقات تو ہو گئی، دیکھ لیا آپ نے، پہچان بھی لیا، لیکن ان میں سے کوئی نہ پہچان سکا، تو انہوں نے پھر دوبارہ بلوانے کے لیے کہا کہ کتنے بھائی؟ انہوں نے کہا جی اتنے بھائی ہیں، ہمارا ایک بھائی تھا، تو وہ ایسے یوسف علیہ السلام کے خلاف باتیں کی، اور ایک بھائی ہے وہ والد صاحب کے پاس ہوتا ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ وہی بھائی ہے، کہا اس کو لے کر آؤ گے تو دوبارہ تمہیں غلہ ملے گا۔ اب اس میں بڑے وہ پریشان بھی ہوئے، جا کے ابا جی سے کہا، تو ابا جی نے کہا کہ تم لوگ تو وہی ہو نا جو پہلے بھی ایک میرا بیٹا ضائع کر آئے ہو، تو میں تم پر کیسے ٹرسٹ کروں، کیسے اعتماد کروں؟ تو انہوں نے قسمیں کھائیں، وعدے کیے کہ ہم لے کے آئیں گے ہر صورت میں، یہ وہ، تو بہرحال حضرت بنیامین کو لے آئے۔ اب تدبیر اللہ نے خود سکھائی یوسف علیہ السلام کو، کہ قانون جو تھا ان کے وہاں کا، وہ کسی مسافر کو رکھ نہیں سکتے تھے ایسے، اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ تو سبب یہ تھا، قانون یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے چوری کا مال برآمد ہو جائے تو اس کو رکھنا پھر گورنمنٹ کا اختیار تھا۔ تو ان کے غلے میں ایک پیالہ چھپا دیا گیا اور پھر وہ برآمد کر لیا گیا، تو ظاہر ہے اب وہ لے جا نہیں سکتے تھے، انہوں نے بڑی منت سماجت کی، اپنے آپ کو پیش بھی کیا کہ ہمیں رکھ لیں، تو آپ نے کہا نہیں، ہم اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو بھیجے گئے۔ تو بھائیوں کی ملاقات اللہ نے کروائی، اور پھر جا کر والد صاحب کے پاس جب وہ گئے، بڑے شرمندہ تھے، پہلے مشورے کرتے رہے کہ ہم کیا کریں، کسی نے کہا جی میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، ابا جی نے ہم سے وعدہ لیا تھا، تو اب کیا کریں؟ خیر جانا پڑا، واقعہ سنایا، تو یعقوب علیہ السلام نے جو وہاں الفاظ فرمائے کہ وہ یہی تھا کہ میں صبر کروں گا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ تکلیف جتنی بڑی بھی ہو، صبر سے اچھا مرہم کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کریں، شکایت کریں، یا کسی کے سبب ہمارا نقصان ہوا تو ہم اس سے گلے شکوے کرتے رہیں گے، صبر نہیں کریں گے تو ساری زندگی سکون نہیں پا سکیں گے۔
صبر کر لیں گے تو اللہ جلد سکون بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، صبر امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا، اور کچھ چیزیں جو اللہ پاک نے ان کو بتا رکھی تھیں، ان کے علم کے مطابق ان کے ذہن میں اللہ نے یہ ڈال دی تھیں کہ پریشان نہیں ہونا، ابھی یہ ظاہری آزمائش ہے، بیٹے دونوں ملیں گے۔ تو بظاہر رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، جان میں، مال میں، اولاد میں کوئی آزمائش آ جائے تو ناشکری نہیں کرنی اور بے صبری نہیں کرنی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ دعا دارو کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، تو تکلیف بڑھ جاتی ہے، پریشانی میں ہوتے ہیں، والدین بھی بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے کہ وہی ہے، اس نے یہ دیا ہے، وہی اس کو ٹھیک کرے گا، اور اپنا علاج معالجہ رکھیں تو اللہ پاک مہربانی فرما دیتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے۔ مختصراً کہ یہ تیسری مرتبہ جب گئے تو پھر وہاں یہ ساری باتیں کھول کر بتا دی گئیں، انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، اور پھر ان کا وہ جو خواب 40 برس پہلے دیکھا گیا تھا کہ ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر وہی ہوا کہ جب والدین کو لایا گیا، سارے بھائی بھی آئے، سب سجدہ ریز ہوئے۔ تو یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ جب حضور کی شریعت آئی تو اس میں سجدہ تعظیمی منع کر دیا گیا۔ اب صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے سجدہ ہے، کسی بادشاہ، کسی حاکم، کسی عالم، کسی پیر، کسی مزار کو کوئی سجدہ نہیں، حرام ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا۔ اگر معبود سمجھ کر کیا تو پھر بندہ مشرک ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہاں پر ضمناً ایک بات عرض کر دوں کہ مزارات اولیاء پر جا کر بعض لوگ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا ایک رسالہ لکھا زبدۃ الزکیہ کے نام سے، جس میں سجدہ تحیت جو ہے، یہ تعظیمی سجدہ، اس کی حرمت بیان کی، اور اس کا سارے کا لب لباب یہ ہے کہ اگر معبود نہیں سمجھا، ویسے ہی سجدہ کیا تو حرام ہے، چاہے قبر کو کیا، مزار کو کیا، کسی زندہ شخص کو کیا تو حرام، اگر معبود سمجھ کر کیا تو پھر شرک ہے، اور شرک جو ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ شرک نہیں بخشا جائے گا۔ تو مزار پہ صرف جا کے جھکنا یا تعظیم کرنا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو جانبین سے مبالغہ رائی ہوتی ہے، کئی جاہل جو ہیں وہ حد درجہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور کئی دوسرے جاہل جو ہیں وہ صرف ہاتھ لگانے والے یا وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنے والوں کو بھی مشرک کہہ دیتے ہیں کہ جی مزار پہ آئیں، زیادہ مشرک ہو گئے۔ تو دونوں کو ہی اپنے اپنے قبلے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس میں تذکرہ اس کا کیا گیا کہ اللہ نے اس خواب کی عملی تعبیر بھی بتائی، اور یہاں سے دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا، ہماری جو عملی لائف ہے، پریکٹیکل لائف کے لیے کیا، ان مع العسر یسرا، 30ویں پارے میں آئے گا، آسانی جو ہے وہ مشکل کے بعد ملتی ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام میں کتنی مشکلات ہوئی، کنویں میں گرے، قافلے نے غلام بنایا، پھر غلام بنا کر بیچا، قید میں رہے، ان تمام مصائب سے گزرے، اللہ نے سلطنت عطا فرمائی۔ اس لیے کامیابی کے پیچھے محنت ضروری ہے، آزمائشیں ضروری ہیں، گھر بیٹھے کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ چاہتا تو اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ نے تعلیم امت کے لیے، مخلوق خدا کی نصیحت کے لیے کہ کیسے میں اپنے نبیوں کو بھی آزمائشوں سے گزارتا ہوں، تو یہ بتایا گیا۔ اور یہاں پھر اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو قصے ہم بیان کرتے ہیں تو یہ کوئی چسکا لینے کے لیے، یہ ایسی کہانی نہیں ہوتی کہ ایسے جی بہلانے کو سنا دی، اس میں عبرت کے واقعات ہیں، پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان سے سبق حاصل کریں۔ اس کے بعد سورہ رات کا آغاز ہوتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ کڑک کہتے ہیں عربی زبان میں رات کو، یا بعض نے لکھا مفسرین نے کہ رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر ڈیوٹی دیتا ہے ان کو آگے پیچھے لے جانے کی۔ تو اس وجہ سے چونکہ اس صورت میں یہ لفظ مذکور ہے یسبح الرعد بحمدہ، اس نسبت سے اس کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا۔ تو اس کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائناتی شواہد ہیں ان کا یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر سہارے کے قائم کر دیا، پھر اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں، ہم 20 فٹ کی چھت نہیں کھڑی کر سکتے ستون کے بغیر، اور یہاں اللہ نے پورا آسمان جو ہے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ پھر پہاڑوں کا بتایا کہ زمین بنائی، اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ندی، نالے، دریا، سمندر سب اس میں بہائے، ہر قسم کے پھل پیدا کیے، انگور، کھجور، کھیتیاں سب ایک پانی سے سیراب ہونے کے باوجود ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو فرمایا وہی اللہ ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے۔ تو یہ سارے رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا۔ پھر جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 8، اس میں اللہ نے اپنی قدرت اور علم کا مزید بیان فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو اب سائنس بھی جانتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے، کہ اس کی صحت کیسی ہے، تو ہمیں کوئی اس بات پہ اعتراض نہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ لیکن
اس سب کچھ جاننے کے باوجود کیا کوئی قدرت خداوندی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سائنس اتنا ہی جان سکتی ہے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کے نین نقش کیسے ہیں، اس کا رنگ روپ کیسا ہوگا، اور اس کا دل ٹھیک دھڑکتا ہے، اس کی صحت اچھی ہے، یہ تو بتا سکتی سائنس۔ کیا سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد نیک ہوگا یا بد ہوگا، غریب ہوگا یا امیر ہوگا، جاہل ہوگا یا عالم ہوگا؟ سائنس کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتی۔ اور زندگی کے تمام جو اس کے ماہ و سال ہیں، اور یہ کیا سائنس بتا سکتی ہے کہ کتنے سال زندہ رہے گا، کتنی اس کی زندگی ہوگی؟ نہیں بتا سکتی۔ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، جن کو اللہ بتائے صرف وہ اس کی توفیق سے بتا سکتے ہیں۔ پھر انسانی حفاظت کے لیے فرشتوں کے ذریعے جو اللہ نے ایک نظام، ایک حصار قائم کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ بتایا۔ گھر بیٹھے محض دعائیں کرنے سے تقدیریں نہیں بدلی جا سکتی۔ تقدیریں بدلنے کے لیے پہلے محنت کرنی پڑتی، پھر ساتھ دعا کرنی پڑتی۔ اللہ پاک محنت دیکھتا ہے، دعا کو قبول فرماتا ہے۔ محض دعا سے یہاں بیٹھے گئے اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، وہ چاہے تو قادر ہے، کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل کوئی نہیں، لیکن وہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہمت کون کرے گا، میدان میں کون نکلے گا۔ ہاں، میدان میں نکلو، کوشش کرو، دعا بھی کرو تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 9 میں اہل تقویٰ کی صفات بیان فرمائیں کہ جو قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اہل تقویٰ اور حقیقی عقلمندوں کی صفات کا بیان کیا کہ وہ اللہ کے عہد پورے کرتے ہیں، عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ ایمان والوں کی صفات ہے کہ اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کیے ہوئے عہد توڑتے نہیں ہیں، رشتے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے نہیں ہیں، جوڑے رکھتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور یوم حساب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی۔ تو یہ انسان کی خوبی ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے، ضروری نہیں دکھاوا کر کے خرچ کرے، خاموشی سے بھی بغیر کسی کو بتائے، محض اللہ کی رضا کے لیے، اور جس کے لیے وہ کر رہا ہے وہ جانتا ہے۔ پھر اس میں جنت کی بشارت بھی دی گئی، اور ایسے نیک لوگوں کے لیے کہ جو مسلمان، جن کے آباء و اجداد، بیویاں، اولاد، سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور فرشتے ایسے لوگوں پر سلامتی بھیجیں گے۔ اور پھر وہ جو بدبخت ہیں ان کی بھی 3 نمایاں علامات یہاں بیان کی گئیں کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ انہیں توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ رزق میں کمی زیادتی اللہ ہی کرتا ہے، اور یہ نعمتیں دنیاوی جو ہیں عارضی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک سبق دیا اس میں کہ رشتے توڑنا یہ اچھی علامت نہیں، اور پھر زمین میں فساد برپا کرنا بالخصوص کسی بھی طریقے سے، وہ زبان کا فساد ہو، وہ ہاتھ کا فساد ہو، جس سے مخلوق خدا تکلیف میں ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ 10ویں رکوع میں کہا کہ کافر بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، کبھی کچھ سوال، کبھی کچھ سوال، کبھی کہتے ہیں کوئی عجیب و غریب نشانی کیوں نہیں اتری آپ پر؟ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہی اطمینان پاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے ذکر کی فضیلت یہاں بیان کی گئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ واقعی دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، یقیناً اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ پہلی قوموں کی طرح اس امت میں بھی ہم نے آپ کو بھیجا، آپ ان کو قرآن پڑھ کر سنائیں، مگر یہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، رحمان کا انکار کر دیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے میرا کارساز اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میرا بھروسہ تو اسی پر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمارا منہ مانگا معجزہ جو ہے وہ ہمیں مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا یاد رکھو اگر ایسا ہوتا کہ کسی آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلنے لگتے، اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی، یا مردے بول اٹھتے، تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، یہ ایسے بد نصیب ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اگلے رکوع میں کافروں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا، اور اللہ فرماتا ہے میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ ہر شخص کے لیے اس پر نگرانی ہے، نگرانی والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور جو ان کے خود ساختہ معبود ہیں وہ کیوں کر ایسا ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو اپنا پتہ نہیں، وہ کسی کی کیا نگرانی رکھیں گے۔ تو پھر یہاں متقین کے لیے جنت کا جو وعدہ کیا اس کا تذکرہ فرمایا، اس کے پھل، اس کے سائے اور بہاریں جو ہوں گی ان کا ذکر کیا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے مجھے اللہ کی عبادت کا حکم ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قرآن آنے کے بعد خواہش کی پیروی کی تو اللہ کا عذاب ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکے۔ یعنی قرآن آ گیا، اب قرآن کے پیچھے چلنا، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ رکوع نمبر 12 میں فرمایا آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب بیوی بچوں والے تھے، یعنی انسانی صورت میں آئے، بیوی بچوں والے تھے، اور کفار و مشرکین نے حضور پر یہ عیب لگایا تھا نا کہ جی یہ نکاح کرتے ہیں، یہ تو دنیا داری کا کام ہے، اگر یہ نبی ہوتے تو دنیا داری کا کام کیوں کرتے؟ تو اس اعتراض پر جواب دیا کہ بیوی ہونا، بچے ہونا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جو بھی نبی پہلے آئے ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بالخصوص آپ کا نکاح فرمانا، اولاد ہونا،
یہ امت کی تعلیم کے لیے، تاکہ ایک ایک کام جو ہے وہ امت کے لیے سنت ہو اور امت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے۔ اب دیکھیے حضور کا نکاح فرمانا ہمارے لیے سنت، نکاح کے آداب سنت، بچے ہونا، بچوں کی پیدائش، اس کے بعد ان کی تعلیم و تربیت، ان کے ساتھ محبت کیسے کرنی، یہ سب چیزیں حضور نے ہمیں بتائیں اور ہمارے لیے سنت قرار پائیں۔ پھر آگے سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا اور آپ کی ایک خاص دعا ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہی سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ پاک نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کو اس کلام پاک کے ذریعے جو بشارتیں دیں وہ ان کا تذکرہ کیا۔ فرمائی اس لیے اتارا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنیوں میں لائیں اور اپنے رب کے رستے کی طرف لے کر آئیں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ پھر دنیا اور اس کے شبہات جو ہیں ان کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی کا جو معاملہ ہے بہرحال ہمارے ہاتھ میں ہے، کون گمراہ ہوگا کون ہدایت پائے گا۔ ہم نے سب کے لیے رستہ کھول دیا، حق بات واضح کر دی۔ اب جو گمراہ ہے وہ اپنی گمراہی پر اگر ڈٹ گیا تو کوئی بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم نے پھر اس کے خاتے میں لکھ دیا کہ یہ گمراہ رہے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی تو جنہوں نے تمہیں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر رکھا، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہیں ان کو یاد کر کے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا شکر ادا کریں، نعمت دی، اولاد دی شکر ادا کریں، گاڑی دی، گھر دیا، والدین کی صورت میں ان کا سایہ قائم ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو یہ سالانہ بنیادوں پر بھی اگر شکریہ ادا کیا جائے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ مثلا بچہ پیدا ہوا تھا تو 1 سال کے بعد برتھ ڈے کے نام پر جو گناہ کا کام ہے، بے حیائی ہے، میوزک ہے، اس میں ڈھول باجے ناچ گانے، یہ نہ ہوں۔ اللہ کے شکرانے کے لیے اگر کہ یا اللہ 1 سال پہلے تو نے مجھے بیٹا دیا تھا، اب سال ہو گیا تیری اس نعمت ملے، میں شکر ادا کرتا ہوں، اس میں کھانا کھائیں کھلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مزید اعلان ہے کہ فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے کئی پچھلے پاروں میں بھی عرض کیا کہ شکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ علی النعمت امان لزوالہا، اللہ کی جو نعمت ہے اس پر شکر کرنا اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ تو کوئی بھی نعمت ملے اس پر شکر کرتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، آپ یقین فرمائیں، غریب ہیں، گزارا نہیں ہو رہا لیکن اللہ کا شکوہ نہیں کر رہے، کہتے ہیں اللہ کا شکر۔ بیمار دیکھے، چلنے پھرنے سے معذور ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اور اچھے بھلے ہٹے کٹے صحت مند مال و دولت صاحب پھر نہ شکری کے روتے رہیں گے تو اللہ کو نہ شکری کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ اور ہم نے دیکھا ایسے اضافہ ہوتا۔ تو عملی زندگی پر قرآن کا نفاذ کرنا ہے تو اپنی زندگی میں شکر کو لازم کر لیں۔ کھانا تھوڑا ملا تو بھی شکر ادا کریں، جس نے تھوڑا دیا وہ زیادہ بھی دے گا۔ محمود غزنوی اور ایاز کی محبت اور ان کے جو سلسلہ ہے وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ ایک مرتبہ محمود نے اس وجہ سے امتحان لیا سب کا، کیونکہ سب کو یہ اعتراض تھا کہ جو محمود غزنوی ہے وہ ایاز سے محبت بہت کرتا ہے اور ایاز کی ہر بات مانتا ہے اور ایاز جو کہہ دیتا ہے وہ مانتا ہے۔ تو اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ تو ایک دن محمود نے کیا کیا، ایک کڑوا خربوزہ دانستہ منگوایا، کڑوا خربوزہ، اور وہ سارے ایاز کے ساتھ ساتھ جو سارے درباری تھے سب کو بلا کر بٹھا دیا اور ایک ایک کاش کاٹ کے سب کو دے دی کہ اس کو کھائیں۔ اب جو پکڑے اتنا کڑوا تھا کہ وہ رکھ دے، کھائے نہ، 1 نے 2 نے 3۔ ایاز کو جب وہ پہنچا تو اس نے وہ کڑوا خربوزہ بھی مزے لے کر کھایا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سب نے رکھ دیا ہے، تم نے کیوں کھایا؟ انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کھایا؟ وہ کہتے جی بہت کڑوا تھا، ہم سے نہیں کھایا گیا۔ ایاز سے پوچھا کہ اب تیرے والا میٹھا تھا، تو نے بڑا مزے سے کھایا، تجھے نہیں کڑوا لگا؟ اس نے کہا جی بالکل کڑوا تھا۔ کہا پھر اتنی مزے سے کیوں کھایا؟ اس نے کہا جس ہاتھ نے ساری زندگی میٹھا کھلایا ہے آج اگر اس نے کڑوا کھلا دیا تو کیا میں ناشکرا بن جاؤں؟ کتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ جو مالک ہمیشہ نعمتیں دیتا ہے اگر کبھی اس نے آزما لیا تو ہم ناشکری پہ اتریں؟ ہرگز نہیں۔ کامیاب وہی ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ رکوع نمبر 15 میں جہنم کی وعید اور مجرمین جو ہیں ان کا مکالمہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار نے رسولوں سے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، تو اللہ نے سب کے جواب میں فرمایا ظالم اور متکبر جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے اور ان کی جگہ انبیاء کے ماننے والے زمین میں اقتدار کے وارث بنیں گے۔ پھر کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی، وہ ایسے ہیں جیسے راکھ ہوتی نا، آگ جلنے کے بعد لکڑیاں جلی تو راکھ تو ایسے تیز ہوا چلتی تو اڑا کے لے جاتی، تو ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔
وہ ایسے ہی ہوا سے اڑتے پھرتے ہیں. بظاہر کوئی کافروں کے اچھے اعمال دیکھ کر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ یہ کر رہے ہیں. جب تک ایمان نہیں ہے تو ان اعمال کا دنیا میں تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. قیامت کے دن جب مجرمین کو آپس میں بات چیت کا موقع ملے گا تو وہ ایک دوسرے پر اعتراضات کریں گے اور اپنے دل کی بڑی بھڑاس نکالیں گے کہ جو کمزور ہیں وہ سرداروں ہیں کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، ہم تمہارے پیچھے لگے، تم نے ہم سے گناہ کروائے اور اب عذاب میں ہم پھنسے ہیں تو ہم سے اب عذاب دور کرو. تو وہ کہیں گے ہم تو خود عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تم سے عذاب کیسے دور کروا سکتے ہیں؟ تو اگر ہمیں کوئی نجات کی راہ دکھائی دیتی تو تمہیں بھی بتا دیتے، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں. تو قرآن نے بتایا کہ وہاں جو اصل مجرم ہیں وہ بھی اور ان کے پیروکار مجرم وہ سب عذاب میں مبتلا ہوں گے. رکوع نمبر 16 میں ارشاد فرما کہ آخرت میں جب فیصلہ ہو جائے گا نا تو شیطان دوزخ میں اعلان کرے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا. یہ بات شیطان اب بھی مانتا ہے، اس وقت بھی اقرار کرے گا وعدہ رب کا ہی سچا تھا، لیکن میں نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے جو جھوٹا وعدہ کیا تھا تو اس نے تمہیں برائیوں کی طرف بلایا، تم نے میری بات مان لی، اب مجھے ملامت کرنے سے کیا ہوگا؟ فلا تلومونی لوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم کیوں میرے پیچھے لگے. تو شیطان اس وقت بری و ذمہ ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن فرمایا کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ایمان والے جنت میں ہوں گے جہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. تو معلوم کیا ہوا کہ شیطان کے پیچھے چلنے والے کل جب شیطان کو کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم یہاں آئے تو شیطان صاف منہ کر جائے گا. مثلا کوئی بندہ کہے گا کہ جی میں نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ مجھے شیطان نے نہیں پڑھنے دی، تو یہ کہے گا یا اللہ سے پوچھو کہ میں نے کب اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روکا تھا. اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. تو آج ٹائم ہے کہ ہم اللہ کے اس کے پیارے حبیب کے راستے پر چلیں تاکہ کل یہ رستہ ہمیں فائدہ دے. اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں جب آئیں گے، ان کا رستہ اپنائیں گے تو یہ کل ہمارے کام بھی آئیں گے اللہ کی توفیق سے. رکوع نمبر 17 میں فرمایا ان کافروں کی حالت بڑی قابل غور ہے جنہوں نے اللہ کی نعمت پا کر نہ قدری کی، اللہ کے شریک ٹھہرائے تو اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی جہنم میں لے گئے. فرمایا میرے بندوں کو نماز پڑھنے اور راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیں آپ کہ میرے لیے سجدہ کریں، میرے حضور نماز پڑھیں، میرے راستے میں خرچ کریں. اس دن سے پہلے جس دن یعنی قیامت دن جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، تو اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، تمہارے لیے غذا مہیا کی، بحری جہازوں کو تمہارے کاموں پر لگا دی. اتنے بڑے بڑے جہاز اور اتنی بڑی سمندر کی لہریں اس میں چل رہے ہیں، یہ ایسی اللہ نے عقل دی. فرمایا نہریں بنا دی، سورج کام، چاند کام، یہ سب تمہارے کام پہ لگ گئے. تو جو تم نے مانگا ہم نے دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے بعد رکوع نمبر 18 میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ذکر کی جنہوں نے عرض کی کہ اے رب مکہ کو امن والا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایسی بستی میں چھوڑا نہ یہاں نہ پانی ہے نہ گھاس ہے، کوئی شے نہیں ہے، تیرے حکم سے بسا دیا تو لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے. تو پھر آپ دیکھو کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کیسے قبول کیا. بہاریں لگی، کائنات کا ہر پھل ہر نعمت وہاں موجود ہے اور مخلوق خدا کے دل کھنچتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف. اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، اور اے میرے رب میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، مجھے اور میرے والدین اور سارے مومنوں کی بخشش فرما دے. رکوع نمبر 19 میں فرمایا اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ ان کو اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے، یعنی قیامت کے دن جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کلیجے حلق تک آ جائیں گے ابھر کے، اور یہ بھاگ رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی، دل اڑے جا رہے ہوں گے نکل نکل کر. فرمایا ان کو ڈرائیے اس وقت سے جب ظالم کہیں گے اے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تو ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، تیری دعوت کو مانیں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے. کہا جائے گا تم تو کہتے تھے ہمیں کبھی زوال ہی نہیں آئے گا. جب اس وقت تمہیں دعوت دی جاتی تھی تو تم غرور اور تکبر میں اور فخر میں آ کر کہتے تھے ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فرمایا یہ اب ظالموں اپنا وہ انجام جو تمہیں بتایا گیا تھا اس کا وقت آ گیا، اس وقت تمہیں سمجھ نہیں آئی نا، تو اب اس کا اپنے کیے کا انجام بھگتو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محشر کے دن یہ مجرم جو ہوں گے ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، یہ تارکول کا لباس پہنے ہوئے، یہ لک جو سڑکوں پہ ڈالی جاتی ہے عام سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، اس طرح کا لباس، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. تو اس میں اس صورت کی پہلی آیت کی طرح آخری آیت بھی قرآن کے متعلق ہے اور ایک پیغام ہے ساری دنیا کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ لوگوں جان لو معبود برحق بس اللہ کی ذات ہے، جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں اور نصیحت پکڑیں. اور پھر اس میں جو ایک آیت آگے سورۃ ہجر کی ہے، سورہ ہجر جو ہے یہ آگے 14ویں پارے میں بھی چلے گی. تو یہ ایک وادی ہے جس کا نام تھا وادی ہجر، جس میں جہاں قوم سمود بستی تھی، اس کا یہاں تذکرہ تفصیل سے ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ہجر رکھا. اس صورت میں عقیدہ اسلام کے تینوں جو بنیادی مضامین ہیں، توحید و رسالت اور قیامت، اس پر منفرد انداز میں گفتگو کی گئی. تو پہلی آیت میں قرآن کے عظیم اور واضح کتاب ہونے کا بتایا گیا کہ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے جو 14واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کافر اگرچہ آج مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لہٰذا آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ کھاتے پیتے رہیں، دنیا کے عارضی مفادات میں مگن رہیں اور امیدوں اور آرزوؤں کے دھوکے میں پڑے رہیں، تو عنقریب انہیں دنیا کے بے ثباتی کا پتہ چل جائے گا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے، حضور کو معاذ اللہ دیوانہ کہتے تھے، اور کہتے تھے اگر یہ رسول سچا ہوتا تو فرشتوں کو اپنے ساتھ رکھتا، اور اس طرح کی باتیں۔ اور پھر یہاں اس صورت میں یعنی پہلا جو رکوع 14ویں پارے کا چل رہا ہے تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کے بارے میں کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس کی حفاظت دیکھیے 14 صدیاں بیت گئیں، کافروں کے بارے میں جو وعدے کیے تھے وہ حکومتوں میں اختیارات میں آنے کے باوجود ان کو بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ اس سے بڑی قرآن کی سچائی اور صداقت کی دلیل کیا ہوگی؟